اور اس کے پیشاب میں بھی بعض دفعہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے. یہ پیشاب کا سیاہ رنگ ایک کسی خاص دوائی کو یاد دلاتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ مشہور دوائی ہے ٹربنتھینا. یہ وہ دوا ہے جس سے جو پیشاب کی سیاہی پر فوری طور پر طبی طور پر یاد آتی ہے. لیکن سیکل کور میں بھی پیشاب سیاہی مائل آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں بلیڈنگ کوئی شامل ہے کسی قسم کی. جب ٹربنتھینا کا سیاہ پیشاب ہو تو اس کا عموماً یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس مریض کو وہ ہے پروٹینز آ رہی ہیں پیشاب میں، وہ کس شکل میں ہوں، مگر وہ پروٹین اگر ضائع ہو رہی ہوں اور اس کی گردے کی جھلیوں کی میں ایسی بیماری ہو کہ پروٹینز لیک ہو رہی ہوں اس میں سے، تو اس کے لیے ٹربنتھینا بہت مؤثر دوا سمجھی جاتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ علامت ہے سیاہی مائل خون کی. یہ کسی بلیڈنگ کا مظہر ہوگا یا کسی اور چیز کا، ہمیں اس کا پتہ نہیں. دوسرے، اس میں جہاں بھی اخراج ہو اس میں بدبو پائی جاتی ہے، اور یہ ایسی دوا کا خاصہ ہونا ضروری ہے جس جو گینگرین کا رجحان رکھتی ہو، کیونکہ گینگرینز میں جب جسم کے حصے ذرے گل کے مر رہے ہوتے ہیں تو شدید تعفن پیدا ہوتا ہے. جو بدبو گینگرین کی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ کسی نے سونگا ہو. نہایت ہی مکروہ قسم کی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہے. کبھی قصاب کہ جا کے دیکھیں جہاں وہ بکرا خراب ہو گیا ہو نا، اس کو جب اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے سے خطرناک بدبو اٹھتی ہے. وہ اسی طرح بیچ دیتے ہیں گوشت کو، لیکن پہچانی جاتی ہے. مجھے چونکہ تجربہ ہے اس کے بدبو کا، میں تو فوراً پہچان لیتا تھا. مریضوں میں سے بھی وہ زخموں میں سے ایسی بو اٹھتی ہے. تو اس کے اخراجات میں خواہ وہ مینسس کا خون ہو یا وہ خون جو بیچ میں آتا ہے اس میں بدبو پائی جائے گی. اس کا نمونیا بہت خطرناک ہوتا ہے. جس نمونیا میں اس کی ضرورت پڑے اس میں لنگز میں گینگرین ہو جایا کرتی ہے، اور اس کے پھر کوئی علاج عام معروف طب میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یوٹرس میں گینگرین ہو سکتی ہے، لیکن سیکل کور اگر آپ وقت پر دیں تو بہت طاقتور دوا ہے اور اپنا اثر بالکل کھل کے دکھاتی ہے، اس لیے کوئی شک والی بات نہیں رہتی. اور بعض جسم کے خاص حصوں پر تشنج یا بل پڑنا جس کو کہتے ہیں کنٹریکشنز، یہ بھی اس کی علامت ہے. مثلا کسی مسکولر سسٹم پر کسی ایک جگہ شروع ہو جائے، یا جو اوپر کا شانے کا حصہ والا بازو کا حصہ ہے یا کلائی والے حصے میں، ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، کسی خاص مقامی جگہ پر تشنج شروع ہو جائیں اور سیکل کی کچھ دوسری علامتیں ملتی ہوں تو پھر سیکل فوری فائدہ دیتی ہے. رانوں میں، تھائیز میں، پاؤں کے تلووں میں، ہر جگہ اس کے تشنج ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو اسپیزمز ہر جگہ ہو جاتے ہیں اور سخت تشنج واقع ہوتے ہیں. اس کی میں نے اور کون سی دوائی بتائی ہوئی آپ کو؟ یوٹرس میں. ہاں ماشاء اللہ، یہ بہت ہوشیار طالب علم ہے. نہیں، باقی لوگ جلس ہو رہے ہیں اس کے. آج سیریے کیوں نہیں آئی؟ طبیعت خراب ہے؟ جی زیادہ؟ کچھ زیادہ ہی تھی اس وقت نہیں. اچھا، جی. ان کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کیکٹس دیا؟ کیکٹس والی تو نہیں، وہ جو آپ نے دوائی بتائی تھی اس کو نا، ہیپرسلف، اور وہ جو دانت کی پرابلم ہوتی ہے. دانت کی تو اور بات ہے، میں جوڑ کی دردوں کے لیے کہہ رہا ہوں. دانت کی تکلیف زیادہ ہے یا جوڑوں کی درد زیادہ ہے؟ دونوں میں سب ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. دانت کی وجہ سے جو ہو جی. جوڑوں میں، وہ تو جب تک دانت ٹھیک نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس نقطہ نگاہ سے جو چند دوائیں شروع میں فائدہ دے رہی تھیں، اگر انہوں نے بند کر دیا ہے تو یا تو اونچی بھی طاقت میں دینی پڑیں گی وہی، یا بدلنی پڑیں گی. اصول بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ جس مریض کو کوئی دوا فائدہ دے، وہ اگر بند کر دے تو 2
امکانات ہیں جن سے ہم اس کے مرض کی شناخت دوبارہ کر سکتے ہیں. اول دوائی کی اونچی طاقت دیں اسی دوا کی. ٹھیک. اگر اس سے فائدہ ہو جائے تو جب تک وہ فائدہ دیتی ہے رکھیں, پھر جب فائدہ رکے اور اونچی کر دیں. اگر اونچی طاقت بھی فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوا ٹھیک نہیں ہے, یا دوسرا امکان ہے کہ کوئی سورا, کوئی اور سائیکوسس وغیرہ اس کے اثر کو کم کر رہا ہے. ایسی صورت میں سفیلینم, بعض دفعہ موربلینم وغیرہ ایسی دوائیں دینے سے اثر نو اثر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ مبتدئین کے لیے مشکل ہے یہ پہچان, اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر ملتی جلتی دوسری دواؤں کی طرف متوجہ ہوں فوراً. ایسی دوائیں چھوڑ کر کوئی اور دوا ہوگی جو اس کی نسبتاً زیادہ قریب کی دوا ہوگی, وہ پھر پورا فائدہ دے دے گی. ٹھیک ہے.